صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی نبوت اور صداقت کو ظاہر فرمایا۔ بائبل میں آپ کا نام خنوق ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ علماء نسب اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت کو عطا ہوا۔ محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور آپ کی پیدائش کے 380 سال بعد تک حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی مروی حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم رمل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق ہو پڑے، اس سے بعد چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا۔ علماء کے تفسیر و احکام میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے علم رمل میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی گفتگو کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو اس علم کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے۔ اہل نجوم آپ علیہ السلام کی طرف کئی جھوٹے قصے منسوب کرتے ہیں، جس طرح کے اکثر لوگ انبیاء، علماء کرام، حکماء اور اولیاء کرام کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلَيَّ، اس سے مراد ہے کہ آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث معراج سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر تھے۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ حلال بن یصاف کی موجودگی میں حضرت ابن عباس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَرَفَعْنَاهَا مَكَانًا عَلَيَّ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا، جیسا کہ شاید اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات پسند کی کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے، لہٰذا آپ موت کے فرشتے سے بات کریں کہ وہ مجھے مہلت دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل بجا لا سکوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو دو پروں کے درمیان اٹھایا اور آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا۔ تو اس فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے بات کی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے بتایا، وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تو عجب ہے، مجھے بھیجا گیا حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔
اور حکم ہوا ہے کہ ان کی روح قبض کرو جب وہ چوتھے آسمان پر ہوں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں جب کہ وہ زمین پر ہوں؟ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جب وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول ورفعناها مکانا علیہ میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابو حاتم لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ ذرا ملک الموت سے پوچھو میری کتنی عمر باقی ہے۔ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا جب حضرت ادریس علیہ السلام وہیں موجود تھے کہ ان کی بقایا عمر کتنی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں جب تک دیکھ نہیں لیتا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ملک الموت نے آپ کو دیکھا اور کہا آپ ایسے شخص کی عمر کے بارے میں مت پوچھے جن کی عمر صرف ایک پلک جھپکنے جتنی باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے اور ان کے دوست فرشتے کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ وہ کب جہاں فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہ روایت بنی اسرائیل سے ہے، ان کے باہد پہلو قابل قبول نہیں ہے۔ مجاہد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ورفعنا مکانا علیہ میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ کہنا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا گیا اور آسمان پر ان کی روح قبض کی گئی تو اس میں اور پہلے قول جیسے کہب الاحبار نے بیان فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ورفعنا مکانا علیہ کے متعلق اوفی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی وفات آسمان پر ہی ہوئی۔ ضحاک بھی یہی کہا ہے، اور حدیث ہے کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں، متفقہ علیہ، اور یہی صحیح ہے۔ یہ قول مجاہد اور دیگر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے باپ کی زندگی میں ہی اٹھا لیا گیا تھا، واللہ اعلم۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہوئے بلکہ ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ امام بخاری ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرماتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے۔ اس بات کی تائید میں حدیث معراج پیش کی جاتی ہے، جسے امام ظاہری نے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید سالہ بھائی ساحل نبی کے الفاظ سے استقبال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح نبی اور صالح بیٹے کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ادریس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد ہوتے تو انہیں بھائی نہیں بلکہ بیٹے کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کیونکہ بعض اوقات راوی کو ایسی اچھی طرح حدیث یاد نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جلیل القدر نبی کی عاجزی اور انکساری کی بنا پر بھائی کہا ہو، کیونکہ ابن میں عاجزی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوابیت حاصل ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جلیل القدر نبی ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔